اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس معلم اعظم نے زاہد کیا کیا نہ دیا اس عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ بڑا ہی اہم، اکرم و اعظم، اشرف و افضل و اعلیٰ و بالا ہے، جو اس ذات مقدس کے نام نامی سے موسوم ہے، جو بڑا ہی مطہر و معطر و منور و مکرم و محترم و محتشم و معظم ہے، جو کہ سیرت النبی معلم کے نام سے میرا آج کا موضوع ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی اس روئے زمین پر لادینیت کا پرچار کیا گیا، ظلم و ستم کو رواج دیا گیا، شیطانیت اور فرعونیت کا نعرہ لگایا گیا، انسانوں کو انسانوں کی عبادت کرنے پر مجبور کیا گیا، عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا گیا اور بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا، اللہ کی زمین میں اللہ کا نظام تباہ کیا گیا، تو اس وقت خالق نے اپنے محبوب ترین بندوں کو انسانیت کی بقا اور رہنمائی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہی حالات تھی۔ عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیرا اتار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و ستم اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھیں، ہر سن نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، غرض یہ کہ انسان وحشی درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ ایسے نازک حالات میں خالق کون و مکان نے آقا نامدار، نبیوں کے سردار، شہ ابرار، نبوت کے تاجدار، انسانیت کے غمخوار، مظلوموں کے مددگار، میرے اور آپ کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ کسی شاعر نے اس کا کیا خوب نقشہ کھینچا: حضور آئے تو سر آفرنیش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرنیش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے نبی معلم نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جہالت کا قلع کما کیا، انسانیت کو ضلالت کی گھٹا ٹوپ تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے انسانوں کو آزاد کیا، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کو امن و سکون کا پیام دیا، علم شیطان سرنگو کیا، علوم و معرفت کا پرچار کیا، اور اس ذات مقدس نے خود اعلان کیا: ارے سنو، میں تو علم و معرفت کا معلم،
عقیدت کا معلم، عبادات کا معلم، تجارت کا معلم، معاملات کا معلم، عدالت کا معلم، شرافت کا معلم، صداقت کا معلم، شجاعت کا معلم، سخاوت کا معلم، سیاست کا معلم، روحانیت کا معلم، غرض یہ کہ ہر شے کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں اس مختصر سے وقت میں میرے نبی الامی المعلم کی سیرت کے کس پہلو پر روشنی ڈالوں؟ کسی نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو چاند سے تشبیہ دی تو ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر پکار اٹھا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند پر ہیں چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس قدر بلند کہ جن کے سامنے وقت کے نامور اخلاق والوں کے سر شرم سے جھک گئے، جن کو دیکھ کر زمانے کے بڑے بڑے فرعون دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ ایسی عظیم ہستی ہے جس کا ثنا خود رب کریم ہے، جس کی صفات کا بیان قرآن حکیم ہے، جس پر ملائکہ شب و روز درود بھیجتے ہیں، جسے شجر و حجر جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کی حقانیت کی گواہی کنکریاں دیتی ہے، جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی دعا سے سورج واپس پلٹ جاتا ہے، جس کی خلقت باعث سے وجود کائنات ہے، جس کی شفاعت دلیل نجات ہے، جس کی ذات سراپائے رحمت ہے، جس کا ذکر سراسر عبادت ہے، جس کی تعریف میں لاکھوں صفات لکھے گئے پھر بھی ناکافی ہوئے، جس کی توصیف میں کروڑوں اربوں افراد مگن رہے اور پھر بھی حق ادا نہ کر سکے۔ مجھے کہنے دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کریم ہستی ہے جس کا تذکرہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا، جو اولین اور آخرین کا امام ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کی ہستی تجلی ہی تجلی ہے، جس کی زندگی روشنی ہی روشنی ہے، جس کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، جس کا کردار صداقتوں کا آئینہ دار ہے، جس کی ہر حرکت ہدایت ہے، جس کا ہر فعل لائق اتباع ہے، جس کا چہرہ انور دیکھ کر چاند شرماتا ہے، جس کی زلفیں لہراتی ہیں تو ہر سو رات ہو جاتی ہے، جو ابراہیم کی دعا ہے، جو موسیٰ کی التجا ہے، جو عیسیٰ کی پیش گوئی ہے، جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، جو آیا تو سب کے لیے رحمت بن کر آیا، جس کی آمد پورے کائنات کے لیے باعث سعادت ہوئی، جس کی ذات مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، جو خدا کے بعد سب سے بڑھ کر و بالا ہے، جس کے شہر میں ہر دم رحمتوں کی برسات رہتی ہے، جس کی قبر اطہر بقائے نور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جس نے ذروں کو ملا کر صحرا کر دیا، قطروں کو ملا کر دریا کر دیا، جس کے نام لیوا مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں، جس کا نام ہر وقت بلند ہوتا رہتا ہے، جس نے اسلام جیسا مبارک دین دیا، جس نے قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا، جس نے جہاد جیسا مختصر ترین راستہ دیا، جس نے عرب کے وحشیوں کو انسانیت کا تاج پہنایا، جس نے افریقہ کے حبشیوں کو زمانے کا امام بنایا، جو عرب و عجم کا بادشاہ ہے، جو کونین کا تاجدار ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتی ہوں کہ میرے آقا نور مجسم، فخر دو عالم، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، ہادی کل، ختم رسول، ساقی کوثر، شافع محشر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق عالم نے ان تمام صفات و کمالات سے نوازا تھا جو کمالات کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو فردن فردن عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آدم علیہ السلام کی خلق، شیس علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کا جوش و تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ و توحید،
اسحاق علیہ السلام کا ایثار، اسماعیل علیہ السلام کی رضا، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم، یوسف علیہ السلام کا حسن، صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت، داؤد علیہ السلام کی آواز، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، یوشع علیہ السلام کا جہاد، دانیال علیہ السلام کی محبت، الیاس علیہ السلام کا وقار، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ہارون علیہ السلام کا جمال، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ جیسے عظیم الشان اوصاف و کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ منورہ میں بیک وقت یکجا کر دیے گئے تھے۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ آج تک کوئی مصنف، کوئی مورخ، کوئی مبلغ، کوئی مدبر، کوئی مفرق، کوئی مفکر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کا کما حق احاطہ کر سکے، بلکہ سب آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، تھکی ہے فکر رسا مدحہ باقی ہے، قلم ہے آب لائے پاک مدحہ باقی ہے، وقت تمام ہوا مدحہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدحہ باقی ہے، وقت ختم ہوا مدحہ باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔